کر سکے۔ علماء غافلین وہ ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو علماء بادشاہوں کی پرستش اور ظالموں کے ہاتھ پہ ہاتھ دے کر جس طرح بیعت کی جاتی ہے، مرید اپنے پیر سے بیعت کرتا ہے، ویسے ہی لوگ ظالموں کے ہاتھ پہ خود کو بیچ کر ان کی درگاہ کو، ظالم بادشاہوں اور ظالموں کے چوکھٹوں کو، ان کی درگاہوں کے ان کے محلوں کو خود کے طواف گاہ بناتے ہیں۔ اور یہ فرمایا کہ علماء غافل وہ ہیں جنہوں نے دنیا کو اپنے دل کا قبلہ بنا لیا اور جاہ خلق کو محراب بنا لیا، اپنے غرور اور زیرکی چالاکی پر خود فریفتہ ہو گئے اور اپنے بناوٹی بہتر کلام پر بدقت کلام خود مشغول شدے، و اندر ائمہ و استادان زبان تان دراز کر دے۔ اور آخری نشانی فرمائی، ارشاد فرمائی کہ علماء غافل وہ ہیں جو ائمہ کرام، ائمہ فقہ، ائمہ طریقت، ائمہ حدیث، ائمہ تفسیر، یہ ائمہ پر انہوں نے زبان تعان کی زبان کو دراز کیا، وہ بقہر کردن بزرگان دین کو نیچا دکھانے کے لیے سخن زیادتی مشغول شدے کہ وہ باتوں کے ذریعے ان کو نیچا دکھانے میں مشغول ہو گئے۔ یہ ان کی نشانیاں بتلائی گئیں اور فرمایا کہ یہ سب ایسا کیوں کرتے ہیں؟ دراصل وہ ائمہ کرام سے، یعنی ائمہ اربعہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ اجمعین، پھر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام اعظم کے استاد ہیں، طبقہ شیعہ ان کو اپنا امام مانتا ہے۔ ان سے حسد کر کے، حقد و حسد کر کے وہ ان کے خلاف بولنے لگتے ہیں۔ اسی طرح ائمہ طریقت ہیں جو سلاسل اربعہ جو سارے دنیا میں مشہور ہیں، بڑے بڑے سلسلے، غوث اعظم ابو محمد محی الدین شیخ عبد القادر الجیلانی، خواجہ اعظم خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور شیخ شہاب الدین سہروردی، بہاء الدین نقشبند، سید احمد کبیر رفاعی، 4-5 سلسلے اور سلاسل بڑے بڑے ہیں۔ چونکہ نہ ان کے علم کے مرتبے کو یہ لوگ پہنچ سکتے ہیں، نہ ان کے عمل کے مرتبے کو پہنچ سکتے ہیں، نہ ان کے جو مقامات ہیں وہ ان کو سمجھ بھی نہیں سکتے ہیں، اس لیے ان سے حقد و حسد کر کے ان کے خلاف مشغول ہو جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں در جملے ان علم نہ باشد، یہ علم نہیں ہے، علم صفتی باشد، علم ایک صفت کا نام ہے کہ انواع جہل از موصوف آن منتفی شود، جس کو علم حاصل ہوتا ہے، جو شخص علم سے موصوف ہوتا ہے، جہل کی انواع، جہل کی تمام قسمیں ان سے دور ہو جاتی ہیں۔ لیکن علماء غافلین کی ایک نشانی، یہ جو نشانیاں بتلائی گئی ہیں ان میں یہ ہے کہ آپ تلاش کر کر کے دیکھ سکتے ہیں، ان کا علم جیسا جیسا بڑھتا جاتا ہے علماء غافلین کا، وہ اتنا ہی زیادہ انبیاء کرام کی شان میں گستاخیاں کرنے لگتے ہیں، انبیاء کرام کے معاذ اللہ عیوب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ائمہ کرام کے عیوب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اہل طریقت میں عیوب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ان کی نشانیاں ہیں۔ اب دوسرا، یہ پہلا گروہ تھا، فرمایا یحییٰ ابن معاذ رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پہلے علماء غافلین، قراء المداہنین، متصوفۃ الجاہلین۔ قراء مداہنین کون ہیں؟ اما لیکن قراء مداہن آن باشان، قراء مداہن وہ ہوتے ہیں، آپ مزہ لیجئے، اپنے آپ کو خوش بخت سمجھیے
کہ داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ آپ تک پہنچ رہے ہیں، ان کے کلمات آپ کے کانوں تک پہنچ رہے ہیں، اور ہم اس کو تشریح کر کے آپ کو سمجھا رہے ہیں، اس کا ترجمہ کر رہے ہیں، اس کی شرح کر رہے ہیں، لفظ لفظ سمجھا رہے ہیں۔ اور اما لیکن قرائے مداہن آن باشند، قرائے مداہن وہ ہے کہ چن کسی فعل بر موافقت ہوائے وی کند، اگرچہ باطل بود آن فعل را آن فعل وی را مدح گوید، و چون کسی بر مخالفت ہوا او کاری کند، اگرچہ حق بود وی را بدان ذم کنند، و از خلق با معاملت خود جاه طمع دارد، و باطل و بر باطل مر خلق را مداہنت کند۔ یہ قرائے مداہنین، یہ دہن لفظی معنی تیل، مداہن لفظی معنی بول رہا ہوں، تیل مالش کرنا، تیل کی مالش کرنا۔ یہ کلر کوٹنگ جو کی جاتی ہے یہ وہی ہے کہ کوٹ کرنا۔ اب یہاں پر مراد یہ ہے کہ قرائے مداہن، اس کا آج کے زمانے میں بہترین ترجمہ ہم یہ کہیں کہ شمالی ہندوستان میں کہتے ہیں مکھن بازی کرنا، کوئی کچھ بولا بس اس کی چاپلوسی میں اس کو چڑھانا۔ فرماتے ہیں چن کسی جب کوئی فعل بر موافقت ہوائے وی کند، جب کوئی شخص اس کے ہوا و ہوس، اس کے خواہشات نفسانی کے مطابق اگر کوئی کام کرے، اگرچہ باطل بود، اگرچہ وہ کام باطل ہو، آن فعل ویرا، اس کے کام کو خواہش نفس کے مطابق جو کام کیا گیا ہے اس کام کی وہ مدح کرتا ہے، واہ 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 کیا فیصلہ لیا، آپ پوروں کو چت کر کے چھوڑ دیا۔ تو مطلب تعریف کرنا ہے۔ ساری دنیا میں ایسے کام بہت ہوئے ہیں، کہیں علماء کا قتل ہوتا ہے تو تعریف کرتے ہیں، کہیں نیکوکاروں کا قتل ہوتا ہے تو تعریف کرتے ہیں، عوام الناس ماری جاتی ہے تو تعریف کرتے ہیں، غریب مارا جاتا ہے تو تعریف کرتے ہیں، کسان مارا جاتا ہے تو تعریف کرتے ہیں، اور اس طرح سے جو ملازمین ہیں روزمرہ کام کر کے کھاتے ہیں، مزدور ہیں، وہ مارا جاتا ہے تو مارا جائے پرواہ نہیں ہے، لیکن حکومت کی تعریف کرو، آفیسروں کی تعریف کرو۔ یہ قرائے مداہنین ہے۔ قرائے سے مراد قرآن مجید پڑھنے والا یہ قاری نہیں ہے، یہ بولنے والا، تعریفی کلمات بولنے والا، چاپلوس مکھن باز شمالی ہندوستان میں بولتے۔ اگر وہ مخالف ہوا کام ہو، ہوا و ہوس، ہوا عربی لفظ ہے، قرآن مجید میں آیا افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، اے حبیب کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اس شخص کو جس نے اپنی ہوا کو یعنی خواہش نفس کو الہ بنا لیا ہے، تو خواہش نفس کے مطابق کام کیا تو تعریف، وَأَسْخَلْقَ بِمُعَامَلَةِ خود جوہ تمادارت، اور اس کام کے ذریعے سے وہ کیا کرتا ہے، جاہ بڑا مرتبہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اب ہم کو تو معلوم نہیں ہے کیا ہوتا ہے یہ۔ ایک دفعہ عثمانیہ یونیورسٹی میں میرے اپوائنٹمنٹ سے پہلے میرے استاد اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے پروفیسر یعقوب عمر صاحب علیہ الرحمہ، یونیورسٹی میں اپوائنٹمنٹ سے پہلے میں ملنے گیا اور کہا صاحب اب سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہونے والا ہے، یونیورسٹی میں کیا ہو رہا ہم کو پتہ نہیں چل رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا بیٹا ذرا ڈپٹی رجسٹرار سے بنائے رکھو۔ میں نے ان سے عرض کیا صاحب میں کس سے بنائے رکھوں، بس اتنا بولنا تھا۔ بولے ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، تم طریقت والے ہو، بس اللہ سے بنائے رکھو، چھوڑ دو اب سب کو،
تو وہ جانتے تھے مزاج دان تھے، بولے نہیں چھوڑ دو. تو یہ کیا ہے، چاہے وہ حکمران اعلیٰ عہدیدار برا کام کرے تو بھی تعریف کرو، اچھا کام کرے تو اور چار تعریف کرو، تاکہ اگر تم کو نوکری ہے نہیں ہے تو نوکری مل جائے، نوکری ہے تو ترقی ہو جائے، بڑے عہدوں پہ پہنچ جائیں. یہ کام کرتے ہیں. معاملت خود جاہ مرتبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ بر باطل اور باطل پر، غلط کام پر، جھوٹے کام پر، خلاف شرع کام پر، خلاف قانون کام پر مر خلق را، مخلوق کے لیے مداہنت کند، مخلوق کے لیے چاپلوسی کرتے ہیں. اب میں نیچے سے اوپر چلا جاتا ہوں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو چاپلوسی ہوتی تھی، نیچے کے درجے والا بلند مرتبے پہ جانے کے لیے عہدیداروں کی چاپلوسی کرتا تھا، بادشاہوں کی، جو درباریوں کی چاپلوسی کرتا تھا، دربار میں آنے جانے والوں کی چاپلوسی کرتا تھا، وزیروں کی چاپلوسی کرتا تھا. آج جمہوریت کا زمانہ ہے، دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت فلاں ہے، دنیا کی سب سے پرانی جمہوریت فلاں ہے، وہاں کا پریزیڈنٹ عوام کی چاپلوسی کر رہا ہے، وہاں کا وزیر اعظم عوام کی چاپلوسی کر رہا ہے. ہندوستان میں تو یہاں پہ 350 زبانیں بولی جاتی ہیں اور 35,000 یہاں پہ خداؤں کو ماننے والے موجود ہیں، اور یہاں پہ کئی قومیں آباد ہیں. یہاں پر یہ کہتے ہیں عوام تو ہماری بھگوان ہیں، انہوں نے عوام کو ہی خدا بنا لیا. عوام کی چاپلوسی یہ مداہنت ہے. جب نیچے کے درجے والا بلندی پہ جانے کے واسطے بلند مراتب کے لوگوں کی چاپلوسی کرتا تھا، لیکن آج بلند مراتب پہ، وزارت عظمیٰ پہ فائز ہونے کے واسطے، پرائم منسٹر شپ حاصل کرنے کے لیے، چیف منسٹر شپ حاصل کرنے کے لیے، ہوم منسٹر شپ حاصل کرنے کے لیے، اور جتنی منسٹری کی انواع و اقسام ان کے لیے عوام کی چاپلوسی کر رہا ہے. ہم تو چند سال پہلے دیکھے کہ بڑے بڑے لیڈر سینٹر کے لوگوں کے گھروں پہ ووٹ کی خاطر، میں مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، ویڈیوز موجود ہیں کہ لوگوں کے گھروں کی چوکھٹ پہ یہ لوگ اپنا سر جھکا رہے، سجدہ باقاعدہ کر رہے تھے، رو رہے تھے گڑ گڑا کے. تو یہ بھی مداہنت ہے. چھوٹے سے بڑا بننے مداہنت کرتے تھے، بڑے سے بڑا بننے کے لیے، بڑے مراتب کے حاصل کرنے کے لیے عوام کی چاپلوسی کر رہے ہیں. بس جس کو جو جی میں آیا اس کی پرستش شروع کر دی. بہرحال یہ ایسے لوگوں سے بچو. چلیے، اگر کام حق ہے، بہتر ہے، تو بہتر کام کی بھی مذمت کرنے والے ہیں، ان سے بچو. اب دو گروہ ہو گئے، علماء غافلین ہو گئے اور مداہنین ہو گئے، چاپلوس، مکھن باز. دکن میں اس کو ارے ذرا تیل مالش کرو بولتے، یہاں پہ اور ایک لفظ ہے یاد نہیں آ رہا. بہرحال تو ہاں، تلوے چاٹنا وہ بھی ایک ہے. ہاں، یہاں پہ دکن میں مسکا لگانا بولتے. دکن میں مسکا ہے اور شمالی ہندوستان میں مکھن ہے. بہرحال یہ ہو گیا. تیسری بات ہے، اما متصوف جاہل آن بواد، لیکن جاہل صوفی وہ ہے. اب آ جائیے کام پہ. بہت اچھا اخبار میں آیا تھا، میں یہاں پر لکھ کر رکھا تھا، اگر مل جائے تو سنا دوں گا. وائٹ پیپرز یہاں رکھے ہوئے تھے، دیکھو 2 میرے وائٹ پیپرز تھے، اس میں لکھا نے تو کل کے جو ہے ایڈیٹوریل میں اوپر بہت اچھا شعر لکھا. خیر دیکھو مل جائے تو پڑھ دیں گے. جاہل صوفی متصوف آن بوات کے، جاہل صوفی وہ ہے کہ در صحبت پیری نبود باشد، پیر کی صحبت اختیار نہ کیا ہو.
لفظ اچھی طرح سنیے، جملہ اچھی طرح سنیے، پیر کی صحبت اختیار نہ کیا ہو وہ جاہل صوفی ہے۔ وَاَز بزرگی، ایک بات ہو گئی۔ دوسرا، از بزرگی، اور کسی بزرگ سے ادب نہ یافتے بود، ادب نہ سیکھا ہو، پیر کی صحبت میں نہیں رہا ہو اور کسی بزرگ سے ادب نہ سیکھا ہو۔ آپ جیسا یہ کہیں گے، ارے بھائی مرید ہونا ضروری ہے، کہاں لکھا ہوا ہے؟ پیر کا مرید ہونا ضروری ہے، کہاں لکھا ہوا ہے؟ ایسا کیا کتاب و سنت سے ثابت ہے؟ بابا ہم آپ کو بتلانا چاہتے ہیں، یہ پیر کا لفظ فارسی ہے، لفظ مرید عربی ہے۔ یہ پیر کو عربی میں شیخ کہتے ہیں۔ جب آپ نیچے سے اوپر جا رہے ہیں تو الگ درجات ہیں، اوپر سے نیچے آ رہے ہیں تو الگ درجات ہیں۔ یہاں پر جو مرید یعنی ارادہ کرنے والا، کس چیز کا؟ اللہ سے ملنے کا ارادہ کرنے والا، خواہشات نفس کی مخالفت کرنا سیکھنے والا، اللہ کے راستے کا ادب سیکھنے والا، یہ مرید ہے، اور سکھانے والا یہ استاد ہوتا ہے۔ لیکن کتاب پڑھانے والا بھی استاد ہوتا ہے، زبان سکھانے والا بھی استاد ہوتا ہے، میتھمیٹکس سکھانے والا استاد ہوتا ہے، جغرافی سکھانے والا استاد ہوتا ہے، اسٹرانومی سکھانے والا استاد ہوتا ہے، ہسٹری سکھانے والا استاد ہوتا ہے، جتنے علوم ہیں ان کا یہ سکھاتا ہے تو استاد کہلاتا ہے۔ لیکن جو نفس کی تربیت کرنے والا استاد ہوتا ہے اس کو بھی استاد کہیں تو تمیز نہیں ہو سکتی ہے، لہذا تمیز کرنے کے لیے ایسے استاد کا نام عربی میں شیخ رکھا گیا ہے۔ اب داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس کتاب پر، یہ جو کتاب ہے، یہ کتاب حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خط سے، آپ کے دست مبارک سے نسخہ لکھا، اس سے کاپی کی ہوئی ہے۔ لکھا شیخ المشائخ، جو شیوخ ہیں دنیا کے ان کا شیخ، تو یہ عربی میں شیخ کہتے ہیں، مشائخوں کا بھی شیخ۔ جیسا کہ غریب نواز نے فرمایا، گنج بخش فیض عالم، گنج بخش خزانے لٹانے والے، بادشاہ تھے، وزیر تھے، کون سا گنج، کون سا خزانہ لٹانے والے ہیں؟ فیض عالم، عالم کو فیض دینے والے کیا ہیں؟ سورج ہے روشنی دینے، چاند ہے روشنی دینے کے واسطے، خزانے لٹانے کے واسطے، ہیرے جواہرات لٹانے کے واسطے کوئی بادشاہ کے وزیر ہیں، بادشاہ ہیں؟ نہیں۔ گنج بخش، کون سا گنج؟ گنج مخفی، وہ خزانہ جو حضور نے حدیث قدسی میں اللہ نے فرمایا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ ظاہر ہوں، میری معرفت ہو، تو وہ خزانہ، اس کا وہ خزانہ لٹانے والے، علوم خفی جو علوم چھپے ہوئے ہیں وہ خزانہ لٹانے والے، تفاسیر، تفسیر اندر تفسیر، تفسیر اندر تفسیر، معانی اندر معانی، 7 تفسیریں ہیں۔ غوث اعظم 7 تفسیریں معلوم ہوتی ہیں۔ غوث پاک کے مخالفین کہتے تھے کیا یہ تفسیر بیان کریں گے، کیا اس کے معنی بیان کریں گے، ہم زیادہ بڑے عالم ہیں۔ لوگوں نے کہا چلو غوث پاک کے درس میں تو آ جاؤ۔ پہنچ گئے غوث پاک کے درس میں، آپ قرآن مجید پڑھ کے تفسیر بیان کرنے لگے، ایک تفسیر بیان کیے، دوسری تفسیر بیان کیے، تیسری تفسیر، اس طرح تفسیر در تفسیر بیان کرتے چلے گئے۔ جب جو 7 تفسیریں ہیں، جب آگے بڑھے تو جو دعوے دار تھے اپنے کپڑے پھاڑنے لگے، 40 تفسیریں بیان کیے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ بے ہوش ہو گئے۔ تو یہ گنج مخفی ہے، یہ علوم مخفی ہے، یہ علوم لدنی ہے، یہ لدنی اللہ کی طرف سے عطا ہونے والا۔ تو کیا ہوا؟
گنج بخش فیض عالم، عالم کو فیض پہنچانے والے، اس پہ بھی اعتراض، اللہ فیض پہنچانے والا ہے، سورج کو بولے فیض پہنچانے والا، نور پہنچانے والا، تو شرک نہیں ہوا؟ اگر داتا گنج بخش بولے فیض عالم بولے تو شرک ہو گیا، گنج بخش بولے خزانہ دینے والے تو شرک ہو گیا۔ ارے بابا زبان سیکھو، ادب یعنی لٹریچر بھی سیکھو تو پتہ چلے گا لفظ کے معنی، پھر مظہر نور خدا، خدا کے نور کا مظہر، خدا کے نور کا مظہر ہیں، عالم کو فیض پہنچانے والا ہے۔ صبح سورج طلوع ہوتا ہے، سارے عالم کو منور کرتا ہے، اپنا فیض پہنچاتا ہے، کوئی مشرک نہیں ہو رہا۔ یہ جملہ مسلمان بولا تو بھی مشرک نہیں ہو رہا، کافر بولا تو بھی جو انہیں مومن نہیں ہو رہا، پھر کیا ہو رہا؟ نہیں وہ تو ہے نا، اللہ اس کو منور کرا، انہیں پہنچا رہا، ان کے دل کو منور کرا، بولے تو کیا ہوا؟ چونکہ آپ جانتے نہیں ہیں اس لیے حسد سے کہتے ہیں۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل، ناقصوں کے حق میں پیر کامل ہیں۔ جس طرح ایک شفیق مادر، شفیق ماں شیر خوار بچے کو تمام دنیا کے عوارض سے، بیماریوں سے، سرد و گرم سے، موسم کی سختیوں سے، موسم کی برے اثرات سے اپنے بچے کو بچا بچا کے طفل شیرخوار کو جوان بناتی ہے۔ ماں کو مشرک بولتے، میری اماں میرے کو پالی بولے تو بیٹا مشرک ہو گیا۔ آپ کا استاد الف ب پڑھا کے آپ کو MBBS کرا دیا تو اب میرے استاد سب کچھ ہیں تو تمہارا شاگرد مشرک ہو گیا۔ آپ کو PhD کرا دیا، جو کچھ احسان ہے میرے استاد کا ہے، میں کچھ نہیں تھا بنا دیے، انہیں مشرک نہیں ہوا۔ اگر داتا گنج بخش ناقص کو کامل بنا دیے تو ہو گیا مشرک، بولنے والے کو اوپر۔ بابا زبان سمجھو، ادب سیکھو، لٹریچر سیکھو۔ چلیے، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نور خدا کے مظہر۔ اجی داتا گنج بخش تو داتا گنج بخش ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں اے مخالفو، تم خود خدا کی صنعت کے مظہر ہو، تم سے خدا کی خدائی ظاہر ہے، تم سے تمہاری زبان سے خدا کی خدائی ظاہر ہے، تمہارے آنکھ سے، تمہارے ناک سے، تمہارے کان سے، تمہارے چال اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے سے خدا کی خدائی ظاہر ہے، تمہاری تخلیق میں خدا کی خدائی ظاہر ہے۔ تم خود مظہر قدرت خدا ہو۔ بولو میرے کو مشرک بولو، تم آؤ میرے پاس، پھر میں بھی سبق سکھاتا ہوں۔ نہیں، مظہر نور خدا کہنا خدا کی ایک تجلی کا اظہار ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، سورج کو دیکھو کیسا طلوع ہو رہا، چاند کو دیکھو کیسا طلوع ہو رہا، کس طرح منزل بہ منزل چل رہا ہے، یہ خدا کی قدرت کے مظاہر ہیں، مظہر قدرت خدا ہیں، مشرک نہیں۔ یہیں چھو گئے۔ بہرحال تو میں یہاں کہہ رہا تھا کہ جو کوئی پیر کی صحبت اختیار نہ کیا ہو یا بزرگوں سے ادب نہ سیکھا ہو، متصوف جاہل، پیر سے مرید ہونا ضروری ہے تو ہاں ضروری ہے۔ جو پیروں کے پیر ہیں، شیوخ کے شیخ ہیں، میں نے بتلایا تھا کہ نیچے سے اوپر جانا ہے تو الگ نام ہے، نیچے سے چل رہے ہیں تو مرید ہے، پیر ہے، اور اوپر چلے گئے تو امام ہے، اس کی اتباع کرنے والا ہے۔ میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا متبع ہوں، وہ میرے امام ہیں۔ امام کے اوپر اور استاد ہے، امام جعفر صادق ہیں، ایک حدیث کے محدث ہیں، ان کا ایک استاد ہے، ان کا ایک استاد ہے، یہاں تک کہ ہم تابعین تک پہنچ جاتے ہیں۔ امام اعظم تابعی ہیں، تابع مانے پیچھے، تابع مانے نیچے، تابع مانے پیچھے چلنے والا، اتباع کرنے والا۔ اور ذرا اوپر چلے جائیے، صحابہ ہیں۔ ذرا میرے کو یہ بتاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے صحابہ تھے، جو مراتب کے ہیں، اہل بیت رسول اللہ سے لے کر صحابہ
خلفائے راشدین، عشرہ مبشرات، تمام صحابہ، ان میں سے کوئی ایسا ہے جو حضور کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کیا، اسلام کی بیعت نہیں کیا ہو؟ تو فارسی لٹریچر میں پیروں کے پیر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیروں کے پیر کہا جاتا ہے۔ یہ ہمارے پاس ہوتا ہے تو شیخ الشیوخ کہتے ہیں، انبیاء کے امام ہیں وہ، انبیاء ان کے تابع ہیں۔ معراج کی رات جب گئے تو انبیاء ان کے پیچھے تمام نماز پڑھے۔ اور کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ انبیاء سابقین بنی اسرائیل کے انبیاء نے یہ خواہش ظاہر کی کہ کاش ہم کو امت محمدی میں اللہ تعالیٰ بھیجتا نبی بنانے کے بجائے؟ تو یہ تمام کے تمام صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر، دست مبارک پر انہوں نے بیعت کی ہے۔ اسلام سے، کفر سے اسلام میں آنے کی بیعت، شرک کو چھوڑ کر ایمان لانے کی بیعت، اور بیعت کے کئی اور بیعت کے کئی قسمیں ہیں۔ یا عورتوں سے بیعت لی جاتی تو الگ بات ہوتی تھی، مردوں سے بھی کی جاتی تو کسی سے اس بات کی بیعت تھی کہ ایمان میں آنے کے بعد، اسلام میں آنے کے بعد اس بات کی بیعت لیتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، مال نہیں کھائیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، اس طرح کی بیعت ہوتی ہے۔ تو آج جو بیعت رائج ہے یہ بیعت اس میں شامل تھی، نفس کی مخالفت کریں گے، شیطان کی مخالفت کریں گے، یہ اس کے اندر وہ الفاظ اگرچہ ادا نہ ہوں لیکن شامل تھے۔ زمانہ نیچے آتا گیا تو مطلب سمجھنے والے کم ہو گئے، بات سمجھنے والے کم ہو گئے، فقہ کی ایک برانچ ہو گئی، علوم فقہ قرآن سے نکالے گئے، تفسیر کی ایک برانچ ہو گئی، اس کے بعد حدیث کی ایک برانچ ہو گئی، اسی طرح تزکیہ نفس کی ایک برانچ ہو گئی، اس کا نام تصوف رکھا گیا، جس طرح اس کا نام فقہ رکھا گیا، اس کا نام حدیث رکھا گیا، اس کا نام تفسیر رکھا گیا، اسی طرح یہ تصوف ہو گیا۔ تصوف کیا ہے؟ تزکیہ نفس کے نام پر بیعت کرنا۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ جاہل صوفی ہے جو کسی پیر کی صحبت اختیار نہیں کیا، صحبت اختیار نہیں کیا۔ صحابہ کا نام صحابہ کس لیے ہے؟ کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو اختیار کیا، اس لیے ان کا صحابی نام پڑا۔ بیعت کا لفظ یہاں پہ نہیں لایا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر سب نے بیعت کی۔ بیعت کرنا گویا جب جس وقت بیعت کیا تو حضور کی صحبت میں چلا گیا، صحبت میں جاتے صحابی کہلایا۔ بیعت ایک معاہدہ تھا، وہ معاہدے جس وقت کر رہا ہے وہی صحبت میں آ رہا ہے، ان کو صحابی کہا گیا۔ بعد میں آپ کے صحابہ کے بعد جو بیعت ہونے لگی وہ تابعی کہلایا، اس کے بعد تبع تابعین۔ یہ ہم تصوف کے اور جو آگے چیپٹرز آ رہے ہیں اس میں گفتگو کریں گے۔ بہرحال جس نے پیر کی صحبت اختیار نہیں کیا اور آداب نہیں سیکھا، وہ خودرا اور اپنے آپ کو درمیان خلق افگندے اور اپنے آپ کو مخلوق میں ڈال دیا، یعنی میں ہدایت کرنے والا ہوں، میں علم دینے والا ہوں، میں تزکیہ نفس کرانے والا ہوں۔ آج دنیا بہت گمراہی میں بہت آگے بڑھ چکی ہے۔ کچھ بات کرنے نہیں آتا لیکن اس سے واعظ کرایا جاتا ہے، اس کے بعد ایک دعا کرا دیتے، جو کچھ جس میں غلطی ہے اللہ معاف فرما، معاف فرما، معاف فرما رہے تو وہ غلطی بولتا، کہیں کے بعد میں غلطی کرے توبہ کیوں کرتا؟ تو متصوف جاہل وہ ہے جس نے پیر کی صحبت اختیار نہیں کی اور کسی بزرگ سے ادب نہیں سیکھا اور اپنے آپ کو مخلوق کے درمیان لا لیا۔ تیسری علامت فرماتے ہیں گوشمالی زمانے نیز نہ چشید۔ گوشمالی کہنا ہے کان مروڑی، کان مروڑی، زمانے کی طرف سے کان مروڑی نہیں حاصل کیا ہے۔ مطلب جب صوفیہ کا راستہ لوگ چلتے ہیں، اہل